حضور قلندر بابا کی اولاد اللہ تعالیٰ سے دوستی قائم نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. خدا را اس بدنصیبی کو کبھی قریب نہیں آنے دینا. اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی قربت کو اس طرح محسوس کرنا ہے جس طرح اللہ خود کہتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں حضور کو چائے دیا کرتا تھا، بڑا خوش، بہت ہی خوش چہرے سے میں نے خوش دیکھا. تو میں بیٹھ گیا، بیٹھ کے میں نے پوچھا کہ حضور آج بڑے خوش ہیں، کوئی بہت ہی خاص بات ہوئی ہے؟ تو مجھے اب تک حضور قلندر بابا کے یہ الفاظ یاد ہیں، اور جب مجھے یاد آتے ہیں تو میں اپنے اندر خود کو روشن محسوس کرتا ہوں. فرمایا خواجہ صاحب کہا کرتے تھے مجھے، خواجہ صاحب کچھ سمجھیں گے بھی، رات اللہ میاں آئے تھے اور مجھے سینے سے چمٹا کر کہا میری جان تو کدھر ہے؟ اب بتائیے آپ کا جو باپ ہے، آپ کا جد امجد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سینے سے لگا کر بات کرتا ہے. تو ہمارا ورثہ کیا بنا؟ ہمارا ورثہ یہی بنا کہ ہم بھی اللہ کے سینے سے لگ کر اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے جد امجد، اپنے دادا، اپنے باپ کی طرز فکر کے مطابق اس نے ہمیں جو راستہ بتا دیا ہے اس راستے پر چلنا ہے. ہمارے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ آدمی بیوی کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے اور جنگل میں جا کے جھوپڑی ڈال کے بیٹھ جائے. سلسلہ اہل عظیمیہ اپنے سلسلے کے افراد سے یہ بھی نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے ہی نمازیں پڑھتے رہو، 24 گھنٹے ہی ذکر اذکار میں لگے رہو. وہاں تو پہلی بات قلندر بابا اولیاء تو یہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے والدین کا، اپنی اولاد کا، اپنے دوست کا حق پورا نہیں کر سکا تو وہ شرک کر رہا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 2 گناہ معاف نہیں کروں گا، ایک شرک، ایک حقوق العباد. تو اگر کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا، وہاں بیٹھ کے اس نے جھوپڑی ڈال لی، تو یہ تو اس نے شرک کے برابر گناہ ہیں. ان کے مطابق بھرپور زندگی گزارو، شادی بھی کرو، بچوں کی تربیت بھی کرو، بچوں کی سرپرست بھی کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو، لیکن صرف ایک بات نہیں کرنی، وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے، اچھا کھانا، اچھا پہنا، اچھی بیوی، اچھی اولاد، یہ آپ کو کسی نے دی ہوئی ہے، آپ کی ذاتی ملکیت نہیں. اگر اولاد کو بارے میں آپ کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ اولاد میری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو وہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اولاد میری ملکیت ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، تو یہ آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، اتنے پیسے جمع کرنا تو بہت خراب بات ہے. حضور تو اس کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے، جمع سے بہت ناراض ہوتے تھے، پیسے جمع نہیں کرو گے. فرمایا کرتے تھے پیسے کی بھائی صورت یہ ہے جو کھا لیا، جو کھلا دیا، جو اللہ کے نام دے دیا وہ اپنا، اور جو چھوڑ گئے وہ دشمنی. آپ دیکھیں جب ماں باپ اولاد کے لیے جائیداد چھوڑتے ہیں تو ضروری لڑتے ہیں،
اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی عاقبت خراب کر کے اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ رہے ہیں اور مرنے کے بعد ہی آپ کی اولاد لڑنا شروع کر دیتی. ہمارے ایک دوست تھے سلطان صاحب، نماز ساتھ پڑھا کرتے تھے. وہ جب مرے تو 4 بہنیں تھی، 1 بھائی تھا. وہ جناب سب آ گیا کہ پہلے حساب کرو پھر لاش اٹھنے دیں گے. وہ وکیل آئے اور کیا ہوا اور کس طرح ہوا. قصہ مختصر یہ کہ جب وہ لاش اٹھائی گئی تو سارے راستے پانی بہتا ہوا گیا. اور حال ان کا یہ تھا ہمارے ان دوست کا کہ کبھی ان کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی. امام صاحب کے پیچھے بیٹھتے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہوتی رہتی. تو فرمایا کرتے تھے چھوڑ دیا وہ دشمنی، جو کھا لیا کھلا دیا اللہ کا نام دے دیا وہ آپ کا اپنا. اور اگر آپ اولاد کے لیے اس طرح کر رہے ہیں کہ صاحب میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تو اس کا کیا مطلب نہیں کہ آپ خدا بن گئے ہیں اولاد کے. اللہ نہیں ہے جو ان اولاد کو سنبھالے گا. آپ کو کس طرح سنبھالا اللہ نے، اس طرح آپ کی اولاد کو بھی سنبھالا. تو وہ جمع کرنے کو بہت ناپسند کرتے. اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے شرک کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالی سے قربت حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد پورا کرنا بھی ضروری ہے. تو اگر آدمی صبح سے شام تک تسبیح ہی پڑھتا رہے گا تو حقوق العباد کیسے پورے ہوں گے؟ بات صرف طرز فکر کی ہے، اور وہ طرز فکر یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو بھی کچھ ہے، یعنی آپ خود بھی، وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. آپ اس کو اللہ کی دی ہوئی چیز ہی سمجھیں. اولاد سے اس لیے پیار کریں کہ اللہ نے ہمیں کھلونے دیے ہیں خوش ہونے کے لیے، اور اولاد کی تربیت اس لیے کریں کہ جب ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. اس لیے تربیت نہ کریں گے بڑھاپے میں کام آئے گا. کوئی اولاد بڑھاپے میں کام نہیں آتی، یہ سب دھوکہ فریب ہے. آپ نے اولاد کو پالا پوسا ساری، دیکھیے نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تب آپ خوش ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں تب وہ خوش ہوتے ہیں. کوئی اچھا نیا بچے کپڑے پہن کے آگے دکھاتے ہیں ابا تو آپ خوش ہوتے ہیں. بس یہ حاصل ہے اولاد کو، اور کیا حاصل ہے؟ بڑھاپے کا کیا تعلق اولاد سے کہ بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی؟ یہ سب فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. ساری دنیاوی کام کرنے ہیں، سب کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور وہ حقوق پورے کرتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو تلاش کرنا ہے. اور اللہ کو تلاش کرنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ یہ کہ آپ اپنے اندر دیکھیں. اس لیے اللہ باہر نہیں، اللہ اندر ہی ہے. اور اندر دیکھنے کے عمل کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے قرار دیا. میرا خیال ہے یہ اختتام ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریب کا. میرے بچوں نے جس طرح اس محفل کو سجایا ہے، جس طرح شب و روز محنت کر کے، اپنی نیندیں خراب کر کے، اپنا آرام تج کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کے مہمانان گرامی کو عزت بخشی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے، اس کے لیے میں سب کا شکر گزار ہوں اور بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسی سعادت مند اولاد عطا کی کہ میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سرخرو ہوا. میں آپ سب لوگوں کا جو باہر سے تشریف لائے، دور دراز